اہمیت ہے اس کے قیام کے اسباب کیا ہیں، اور کیا وہ مقاصد کہ جو اس آزادی کو حاصل کرنے کے پیچھے تھے، کیا وہ مقاصد پورے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے، اور کیسے وہ پورے ہو سکتے ہیں؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آزادی یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ آزادی یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اپنے وطن کے ساتھ محبت، حب الوطنی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر موجود ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا، ہجرت کی، تو وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے کہ اے مکہ، تم سے مجھے بڑی محبت ہے۔ تو بڑی عظمتوں والا ہے، شانوں والا ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے تیرے مکین جو ہیں وہ مجھے رہنے نہیں دیتے، وگرنہ میں ہرگز نہ تمہیں چھوڑتا۔ اور جب مدینہ المنورہ جو یثرب تھا تو مدینہ الرسول بن گیا، تو جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو واپسی پر مدینہ کے در و دیوار جب نظر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر لیتے کہ جلدی جلدی اپنے وطن کو، اپنے شہر کو رونق بخشیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ تو وطن سے محبت یہ دین اسلام کے اندر بھی، شریعت مطہرہ کے اندر بھی اس کی بنیادیں ملتی ہیں۔ اگر ہم آزادی پر قربانیوں کا ذکر کریں کہ قربانی جو ہے وہ دے کر ہی آزادی حاصل ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ نہیں ملتی، تو تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے وقت جو واقعات پیش آئے، اگر ان کو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تصور کریں، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ وطن عزیز پلیٹ میں رکھ کر نہیں دے دیا گیا، آسانی کے ساتھ نہیں ملا، اس کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑے، ہزاروں قربانیاں دینی پڑیں، شہیدوں کا خون اس زمین کی بنیادوں کے اندر موجود ہے، اور لاتعداد جانیں اس کے لیے
قربان کی گئیں، عزتیں پامال ہوئیں. اگر چند واقعات کو ہی پڑھ لیا جائے تو آج کی یہ نوجوان نسل جو یوم آزادی مناتی ہے اور اس دن میں اپنے منہ میں چائنا کے بنے ہوئے وہ باجے ڈال کر مختلف قسم کی آوازیں نکالتی ہے، یا اپنے موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر ایک جشن کا سماں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہرگز وہ ایسا نہ کریں. اگر وہ تاریخ کے واقعات کو پڑھ لیں یا جان لیں اور انہیں یہ پتہ چل جائے کہ کس طرح جب فیروز پور سے آنے والی ٹرین قصور پہنچی تھی اور اس کی بوگیوں کے اندر جھانکا گیا تھا تو وہاں خون سے لت پت لاشوں کے علاوہ کچھ نہ ملا تھا. ہر بوگی کے اندر صرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور وہ خون میں لت پت تھیں. جس بوگی میں بھی نظر دوڑاتے تو ایسا روح فزاں اور ایسا دل خراش منظر تھا کہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا. یہاں تک کہ جب اس کے آخری بوگی کو، آخری ڈبے کو دیکھا گیا تو وہاں پر کچھ بچوں کی، بے شمار بچوں کی کراہنے کی، سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں کہ جن کو زندہ لاشیں بنا کر اس کے اندر ڈال کر پاکستان کی طرف دھکیل دیا گیا تھا. ان کے اعضاء کٹے ہوئے تھے، جسموں میں کچھ کے جان موجود تھی، اور وہ تڑپا کر، اذیتیں دے کر، بہیمیت اور ظلم و بربریت کی انتہا تک پہنچائی ہوئی یہ داستان اگر ہمارے نوجوان پڑھ لیں، سن لیں، جان لیں تو وہ یوم آزادی اس طرح سے نہ منائیں جس طرح سے اب ہم مناتے ہیں، بلکہ وہ اس طرح سے منائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا یہودی جو تھے وہ یوم عاشور کا روزہ رکھے ہوئے تھے. پوچھا کہ یہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا، انہوں نے بتایا کہ اس خاص دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آل فرعون سے آزادی عطا کی تھی. فرعون اور اس کی آل کو غرق کیا تھا. ہم اس آزادی کے یوم کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے اس خوشی والے دن سے زیادہ قریب ہوں، میں زیادہ حق رکھتا ہوں. چنانچہ یوم عاشور کے روزے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو یوم آزادی کا دن یہودیوں نے روزہ رکھ کے منایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس یوم آزادی کو بھی مسلمانوں کو روزہ رکھ کر منانے کا حکم دیا کہ مسلمان بھی روزہ رکھیں. اور جب مکہ فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر، فاتحانہ انداز میں اس ملک کو، اس وطن کو کہ جس سے جدا ہونا پسند نہ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو آزاد کروا لیا
تو اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، آپ اپنی سواری پر سوار تھے اور سر انور اتنا جھکا ہوا تھا کہ اس کے کجاوے کو جا کے ٹچ ہو رہا تھا، مس ہو رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مکہ کے فتح ہونے پر، یعنی آزاد ہونے کے اوپر، کفار و مشرکین سے مکہ کو آزاد کروانے پر، جہاں 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے طور پر 8 رکعت نوافل ادا کر کے آزادی کا جشن منایا تھا۔ یعنی اللہ کی نعمت ملنے پر اگر ہم اللہ کے شکر گزار نہیں ہوتے، اس کا شکریہ بجا نہیں لاتے، بلکہ ایسے کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں کہ جو خلاف شریعت ہیں، مثال کے طور پر بیہودگی، بیہودہ کلام، بے حیائی، عریانی اور فحاشی کا اگر ہم مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم نام دیتے ہیں کہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں یا اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم شکر بجا لائیں، اللہ کے حضور سربسجود ہو جائیں کہ کن حالات کے اندر اللہ رب العزت نے ہم نے وطن عزیز پاکستان کا یہ تحفہ عطا فرمایا تھا، اور پھر اشارہ بھی دیکھیے کہ یہ ملک جس دن بنا تھا وہ رمضان المبارک کے متبرک ایام میں سے شب قدر، یعنی قدر والی رات تھی، 27ویں رمضان المبارک تھی۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، جب اس کے قیام کا اعلان ہوا تھا، تو یہ چیز بھی ہمارے عقل و شعور کو جھنجھوڑ رہی ہے اور دستک دے رہی ہے کہ وطن عزیز پاکستان جو تمہیں دیا گیا ہے، یہ یاد رکھو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ جو ابھی تک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن انہیں آزادی نہیں مل رہی۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، اس سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس قسم کی پریویلیج حاصل کیے ہوئے ہیں، کس قسم کی آسائشیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، اور یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ مختصر چھوٹا سا خطہ زمین کہ جس کو قائد اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ زمین کا خطہ ایک خطے کے طور پر حاصل نہیں کیا کہ زمین مل گئی، بلکہ ہم اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی اس کے اندر اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان صرف معیشت کو بہتر کرنے کے لیے نہیں تھا، لیکن معیشت کو بہتر کرنا اس کے خلاف نہیں ہے، صرف روٹی پوری کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، سرمایہ داری کو پروان چڑھانے کے لیے ہی نہیں بنایا گیا تھا۔ وطن عزیز پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت جو نعرہ بلند ہوا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں روٹی نہیں مل رہی، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، ہمیں یہ حقوق نہیں مل رہے، وہ حقوق نہیں مل رہے، بلکہ نعرہ جو بلند ہوا تھا اور جو ہر زبان کے اوپر جاری ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ تو لا الہ الا اللہ کی عملی تفسیر اور عملی شکل دیکھنے کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، اور اس کے نام کے ساتھ بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، پاکستان
کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ دھرتی ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جو پاک ہے، یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ پاکستان، پاک الگ کر لیں، ستان جو ہے یہ جس طرح ہم پنجابی میں تھاں استعمال کرتے ہیں جگہ کے معنوں میں، تھاں، تو یہ ستان اصل میں تھان یعنی جگہ ہے، جگہ کے معنوں میں ہے، یعنی ایسی سرزمین، ایسی جگہ، ایسا خطہ زمین، ایسی ارض پاک کہ جہاں پر پاک لوگ رہیں گے اور وہ پاکیزہ کام کریں گے۔ کیا ہمارے کام پاک لوگوں والے کام ہیں؟ اگر ہم بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اگر ہم ملاوٹ زدہ چیزوں کو بیچتے ہیں، اگر ہم دھوکہ دے کر اپنے کاروبار کو پروان چڑھاتے ہیں، سرمایہ داری کے اندر ہم مزدوروں کی ایکسپلائٹیشن کر کے، ان کا استحصال کر کے اپنے مال کو زیادہ کر لیتے ہیں، اور اپنی فیکٹری یا مل کو بغیر ٹیکس دیے ہم پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اپنی فیکٹری کو ترقی دینے کے لیے اجتماعی نقصان کا باعث بنتے ہیں، تو کیا یہ پاک لوگوں کا کام ہے؟ یہ مسلمانوں کا کام ہے؟ ہم گویا نام کے مسلمان ہیں، لیکن پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بہت سارے اچھے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کی بدولت اللہ رب العزت کا یہ جو انعام تھا یہ اپنی ترقی اور عروج کی طرف جا رہا ہے، باوجود اس کے بے شمار مسائل ہیں۔ کرپشن ایسا جن ہے کہ جو کبھی بھی بوتل میں بند نہیں ہو سکا، ہزار کوششوں کے باوجود اداروں کو کرپشن سے پاک نہیں کیا جا سکا۔ اس کی ریشو کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن مہنگائی، بے روزگاری اور طرح طرح کے مسائل کے باوجود وطن عزیز پاکستان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، عروج کی طرف جا رہا ہے۔ اور چونکہ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا وجود بھی اس کے اندر موجود ہے، وہ پائے جاتے ہیں۔ ایسے رجال کار خالق کائنات تیار کر لیتا ہے کہ جو یہ خواہشات رکھتے ہیں اور یہ تمنائیں رکھتے ہیں، یہ آرزو رکھتے ہیں کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل، ایسا موسم کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اس کا جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، اس کا جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، کہ خزاں کو بھی یہاں گزرنے کی مجال نہ ہو۔ ان کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ یہاں جو سبزہ اگے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سرسبز رہے، اور ایسا سبز رہے کہ جس کی مثال نہ ہو۔ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اس کو عروج کی طرف، ترقی کی طرف، بلندی کی طرف لے جانے کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا شمار بھی ان کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہر کوئی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہے، ٹٹول سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ جب وہ یہ منہ پھاڑ کر کہتا ہے کہ مجھے پاکستان نے کیا دیا، کیا کبھی اس نے یہ بھی سوچا کہ میں نے پاکستان کو کیا دیا، میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا، میں نے اس ارض وطن کے لیے کتنی قربانیاں دیں؟ ہمارے آباء و اجداد نے تو اس کے لیے خون سینچا ہے، خون دیا ہے، اور اپنے خون کے ساتھ اس کو آبیاری بخشی ہے، اس کو تازگی بخشی ہے،
اس کو وجود بخشا ہے، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ دھوکہ دینے کے علاوہ، لوٹ مار کے علاوہ، کرپشن کرنے کے علاوہ، یا دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ اور دوسروں کے معاملات کے اندر پڑھنے کے علاوہ میں نے اس کی تعمیر و ترقی کے اندر کتنا حصہ لیا ہے، میرا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ اگر آدمی یوم آزادی کو صرف اور صرف جھنڈا اپنی گاڑی پر لہرا کر محبت کا اظہار کر دے۔ یہ صرف تقاضا آزادی کا پورا نہیں ہو جاتا کہ ہم 2-3 جھنڈے اپنے گھر کے اوپر لٹکا کر کہیں، جھنڈیاں لٹکا کر کہیں کہ ہم نے وطن سے محبت کا حق ادا کر لیا ہے، اور یوم آزادی کے موقع پر ہم باہر سڑک پر نکل کر موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر تیز رفتاری کے ساتھ ہم سڑک کے اوپر جشن مناتے ہوئے گزر جائیں اور کہیں کہ ہم نے پاکستان کا آزاد ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ہم پاکستان کی آزادی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہم خالق کائنات کا شکر ادا کریں اور اس نقطے کے اوپر غور کریں کہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا وہ جو نعرہ تھا اس کی عملی تعبیر کس حد تک پوری ہوئی ہے؟ اگر پوری نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے کیا رکاوٹیں ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، اس کے اندر میرا کتنا حصہ ہے یا مستقبل میں ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے تو پاک کلام میں ارشاد فرمایا تھا کہ الذین مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، آزادی دیں، دوسرے لفظوں میں اختیار دیں، ان کو کوئی چیز اور عہدہ دیں، تو کیا ان کا کام ہونا چاہیے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کا قیام یقینی بناتے، وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کے سسٹم کو نافذ کرتے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دیتے، نیکی کا حکم دیتے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائیوں سے روکتے، خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے، ہر قسم کی خرابی، برائی، مصیبت، اس سے چھٹکارا کرنے کی حاصل کرنے کے لیے تدبیر کرتے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ساتھ فرمایا جان لو یہ دنیا ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں ذاتی طور پر اپنے آپ کو منافع پہنچانے کے لیے، اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اجتماعی جو مفاد ہے اس کو پس پشت ڈال دیں، پاکستان کا مفاد ہے اس کو پیچھے کر لیں، اپنا ذاتی فائدہ سامنے کر لیں اور اسی کے اوپر فوکس کرتے رہیں۔ نہیں، فرمایا للہ عاقبۃ الامور، جان لو آخرت بھی ہے، اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ ان کا نام ابھی تک زندہ ہے جنہوں نے دوسروں کے لیے کچھ کیا ہے۔ وطن عزیز پاکستان، اللہ رب العزت کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا کرم ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم پوری زندگی بھی اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ادا کر پاتے، نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اس آزادی کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کے ساتھ ساتھ ان شہداء کے لیے بھی دعا گو رہیں اور ان کے لیے بھی یہ کوشش کرتے رہیں، ہمارے ہاتھ نماز پڑھنے کے بعد بھی ان کی مغفرت کے لیے یہ ہمارے ہاتھ اٹھیں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں اور ان قربانیوں کو یاد کریں، نہ صرف یاد رکھیں بلکہ آنے والی نسل کو بھی یاد کروائیں، ان کو بتائیں کہ پاکستان کن حالات میں بنا تھا، جب ہمارے آباء و اجداد وہاں سے ادھر شفٹ ہوئے تھے ان پر کیا قیامت گزری تھی، ان کے ساتھ کیا بیتا تھا،
کس طرح سے ان کی نوجوان بچیوں کو بے آبرو کیا گیا تھا، کس طرح سے نوجوان بچوں کو شہید کیا گیا تھا، کس طرح معصوم بچوں کو نیزوں کے اوپر اچھالا گیا تھا، ان کو یہ بتائیں، تب ہم آزادی کا حق ادا کریں گے۔ اور اسی صورت میں ہم ان شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں، اللہ کا بھی شکر ادا کر سکتے ہیں، اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم عہد کریں کہ ہر وہ کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، جس سے قوم کو نقصان ہوتا ہے، جس سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے، جس سے مسلمان کو نقصان ہوتا ہے، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر ہمارا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اور وطن عزیز پاکستان کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اس کو عزم اور ہمت کے ساتھ کریں۔ ہاں جی، یہ جو طریقہ کار ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ جب بچوں کو ہم بتائیں گے کہ پاکستان کے لیے کیا قربانیاں دی گئی تھیں، تو پھر وہ ون ویلنگ جیسے کرتب نہیں دکھائیں گے، وہ اس موقع کے اوپر اللہ کے حضور سربت سجود ہوں گے، اور اپنے والدین، اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے دادا دادی کے پاس، اپنے نانا نانی کے پاس بیٹھ کر اس وقت کی جو داستانیں ہیں وہ سننے کی کوشش کریں گے، اور انہیں ہم نے اپنے پاس بٹھا کر یہ باتیں بتانی ہیں۔ ہمارے والدین جب پاکستان بنا تھا تو اس طرف شفٹ ہوئے تھے، جب کبھی بھی بات ہوتی تھی ان سے پوچھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، آواز بھرا جاتی تھی، اور کبھی بھی اپنی وہ بات مکمل نہیں کر پاتے تھے، یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں صحیح معنوں میں وطن عزیز پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا